बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी नेपच्यून की रेट्रोग्रेशन। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है जी उल्टी चाल। इसकी उल्टी चाल बुर हमल एरीज में है और इसमें 3 बुरूज को फ़ायदा हो रहा है। माली मामलात में किस किस तरह से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है और कौन से 3 बुरूज हैं जिनको ये फ़ायदा हो रहा है, वो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर जनाब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर नेपच्यून रेट्रोग्रेड हो रहा है बुर्ज हमल में, एरीज में, तो इसमें किस किस तरह से 3 बुरूज के फ़ायदे मिल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलिमुल गैब है। अल्लाह ताला के अलावा 100% जानने वाला कोई भी नहीं है, कोई दावा नहीं कर सकता। एस्ट्रोलॉजी जो है एक इल्म है, इसको इल्म की तरह ट्रीट करें। ना ये गैब का इल्म है, ना ये कोई रूहानी इल्म है। एक डॉट कनेक्टिंग का आप अपने जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अंदाज़े हैं, उनको जोड़ते हैं और एक जो नरेशन है वो बना के वो प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है तो ठीक हो जाती है। और ये एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा इल्म है कि मतलब सदियाँ गुजर गई हैं, लोग इससे इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करते हैं। फ़ायदा उस वक्त होता है जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है। और मैं ये कहूँगा कि जो वीडियो देखते हैं, टाइम निकालते हैं, बहुत शुक्रिया उन लोगों का। मगर काइंडली ये इंट्रो जो है, ये जो मैं बात कर रहा होता हूँ, ये स्किप ना किया करें, क्योंकि मैं इसके अंदर डिस्क्लेमर ये दे रहा होता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो हरफ आखिर नहीं है। हरफ आखिर अल्लाह ताला की ज़ात है। बिल्कुल। तो कमेंट्स फिर भी आ जाते हैं, वो ऐसे भी व्यूअर्स होते हैं ना जो बहुत जल्दबाजी में फटाफट उसको करके ज़ोडिक सुनना चाहते हैं। हाँ, और फिर उनको शौक होता है कि वो ज़ोडिक साइंस के नाम भी लिख दें। हाँ, इस तरह कोई अच्छा कंटेंट जो है वो लोगों का स्किप करवा देते हैं, अपनी तरफ से बड़ा अच्छा काम करते हैं। बहरहाल हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, अब नेपच्यून जो है ना, ये कंजंक्शन इसकी हुई है सैटर्न के साथ एरीज में 2000 साल के बाद। ये तो हमने वीडियोस की हैं आपके साथ। 7 जुलाई 2026 से लेकर 12 दिसंबर 2026 तक ये 5 दिन का टाइम बनता है। इसमें नेपच्यून ने ना काफ़ी साल अभी जो है एरीज में रहना है। अच्छा। और ये रेट्रोग्रेड भी होगा, ये सीधा भी होगा, फिर रेट्रोग्रेड होगा, सीधा होगा, ये चलता रहेगा सिलसिला। आना तो जाना लगा रहेगा। हाँ, बाकी से यारगान जो ज़रा ठीक है। जिनका अरसा किसी बुर्ज में कम होता है, तो वो मूव जब करते हैं तो एस्पेक्ट्स जो हैं वो ये देगा। अगर रेट्रोग्रेडेड होगा तो एस्पेक्ट्स देगा, जिससे रिजल्ट्स जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से कोई आ सकते हैं। जब फॉरवर्ड होगा अपने एस्पेक्ट्स देगा, फिर अल्लाह का हुक्म होगा तो फिर कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं रिज़ल्ट्स के वो आती हैं। और इसमें ना कई लोग ये कहते हैं कि जी ऐसे नहीं होता, ऐसे होता तो पाकिस्तान करोड़पति हो जाता, अरबपति हो जाता। हर एक इंसान का जायचा दूसरे इंसान से फ़र्क होता है, तो ये समझना ज़रूरी है। बहरहाल जिसको जितनी समझ आ जाए उतना ठीक है। हमारी कोशिश ये होती है भट्टी साहब कि चीज़ों को जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं कि जी अब बातें ना किया करें, आप टू द पॉइंट बात किया करें। भाई अपना अपना तरीका है, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद है की बात होती है हाँ। कि जी चीज़ें समझ आ जाए आपको आसानी। अगर मेरा तरीका नहीं पसंद आपको तो आप देख लीजिए किस तरह से है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि लॉजिक के साथ जो है ना वो बात को, एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक्स जो हैं उनके ऊपर बात हम करते हैं, तो बात करें। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये 7 जुलाई से मैंने अर्ज़ किया है 2026 से शुरू हो चुका है और ये रहेगा 12 दिसंबर तक। तो इस तरह होता है कि जो प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेडेशन होती है हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है, एक जैसा असर नहीं रखती। बाज़ लोगों के लिए रेट्रोग्रेडेशन जो है वो आजमाइश बन जाती है, और बाज़ लोगों के लिए यही टाइम जो है वो नए रास्ते खुलने का टाइम होता है। तो हम 3 बुरूज की बात करेंगे, और सबसे पहला जो बुर्ज है वो है बुर्ज सौर, टॉरस जिसको कहते हैं। रूलिंग प्लैनेट इसका जो है वो वीनस है। ठीक। और आपको अगर अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, आप ये देख लें कि अगर आपका नाम बे या वाव से शुरू हो रहा है तो भी आपका बुर्ज सौर है।
یہ جو ریٹروگریڈیشن ہے اس کے بعد سب سے نمایاں تبدیلی جو ہے وہ برج ثور والوں کی جو مالی زندگی ہے اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے ایسے افراد ٹورس والے، ان کو محسوس شاید ہو رہا ہو کہ جتنی محنت کی جا رہی ہے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو کبھی کوئی منصوبہ آخری وقت میں آ کے رک جاتا تھا، تو کبھی آمدنی کا کوئی ذریعہ اگر اوپن ہوا تو وہ لگ رہا تھا کہ بند ہو رہا ہے۔ تو اب حالات جو ہیں اللہ کی مہربانی سے آہستہ آہستہ بہتر ہونے کے امکانات جو ہیں وہ پیدا ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ پرانے معاملات جو ہیں آپ کے وہ دوبارہ سے ریوائیو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص جس سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ آپ کا ختم ہو گیا تھا تو دوبارہ کسی فائدے کے کام کے لیے آپ کے ساتھ رابطے میں آ سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ بے روزگار ہیں، بے روزگاری آپ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ کو روزگار جو ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس سے منسلک ہیں، تو نئے کلائنٹس، نئے کسٹمرز جو ہیں وہ ملنے کے امکانات وہ بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ملازمت کرتے ہیں تو ذمہ داریوں میں اضافہ یعنی پروموشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، آمدنی بہتر ہونے کی جو امید ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ بعض جو ٹورس افراد ہیں، میل ہیں یا فیمیل، ان کو کوئی ایڈیشنل ورک کرنے کا موقع جو ہے، اضافی کام کرنے کا موقع وہ ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ٹورس والوں کے لیے زمین، جائیداد اور کنسٹرکشن، اس کے علاوہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ جو کام ہیں، ایگریکلچر ہے، جو کہنا چاہیے گھریلو کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں، میل ہیں یا فیمیل، ان کے لیے نسبتاً انشاءاللہ بہتر امکانات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ نا ٹورس والوں کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی کچھ مالی بہتری کے آثار پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کی مہربانی سے، تو فوراً جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان سے آپ نے بچنا بھی ہے۔ یہ نہ ہو کہ جی ایڈیشنل انکم آ رہی ہے، آمدنی بڑھ رہی ہے تو غیر ضروری اخراجات بھی شروع کر دیں، یہ نہ کیجیے گا۔ اکثر لوگ کرتے ہیں اس طرح کہ آمدنی جب بڑھ رہی ہوتی ہے تو پھر اپنی پلاننگ فائنینشیل جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور چند ماہ کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار خدا نخواستہ ہو جاتے ہیں۔ تو ٹورس والوں سے میں یہ کہوں گا، بلکہ سب کو کہنا ہے کہ اگر آپ بچت کی عادت اختیار کریں، قرض اپنا ریڈیوس کر دیں اور مستقبل کی پلاننگ کریں اللہ کی مدد مانگ کے، تو یہ عرصہ آپ کے لیے انشاءاللہ کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو برج ہے وہ ہے برج سرطان۔ سرطان کا حاکم سیارہ قمر ہے، چاند، اور جن لوگوں کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، نام اگر ان کا حلوے والی ہے، گول ہے یا دو آنکھوں والی ہے سے شروع ہوتا ہے تو ان کا برج بھی سرطان یعنی کینسر ہے۔ یہ جو دور ہے برج سرطان والوں کے لیے بھی مالی اعتبار سے بہت اہم سمجھا جا سکتا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو کافی عرصے سے اس انتظار میں تھے کہ ان کی محنت کا صلہ کب ملے گا۔ ان کے لیے اس ٹائم پیریڈ میں نئی امیدوں کی شمع جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ روشن فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ممکن ہے کوئی رکی ہوئی رقم آپ کی جو ہے وہ واپس مل جائے، بعض افراد کو خاندان کی طرف سے مالی تعاون جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے گھر سے کام کرنے یا نئے ذرائع آمدنی پیدا کرنے کے امکانات بھی انشاءاللہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا برج سرطان ہے اور آپ کسی ہنر کے مالک ہیں لیکن ابھی تک اس سے آپ نے کوئی مناسب یا کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا، تو یہی وقت ہو سکتا ہے کہ اپنے اس ہنر کو بہتر انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ فائنینشیل بینیفٹس جو ہیں وہ آپ گین کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ سرطانی افراد میل یا فیمیل جو تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں، مطلب اسٹوڈنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں، کنسلٹیشن کے کام کے ساتھ جو لنکڈ اپ ہیں، گھریلو کاروبار سے لنکڈ اپ ہیں، دستکاری ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ہاسپٹیلٹی ہے، مینجمنٹ ہے، میڈیکل کے شعبوں کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، آن لائن جو سروسز ہیں، یا جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ سرطانی افراد جو فیملی بزنس کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں، ان کے لیے نسبتاً بہت بہتر نتائج جو ہیں وہ آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک احتیاط ان کے لیے بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جذبات میں آ کے کسی کو بڑی رقم جو ہے وہ ادھار نہ دیں، ہر وعدے کے اوپر فوری طور پہ یقین بھی نہ کریں، ہر سرمایہ کاری چاہے شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے، اگر اس کی اپرچونٹی ارائز ہو رہی ہے تو اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر مشاورت کر کے پھر فیصلہ کریں۔ یہ وقت جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے جلد بازی کا نہیں ہے بلکہ سمجھداری سے آگے بڑھنے کا وقت ہے۔
اس کے علاوہ جو تیسرا برج ہے وہ بھی واٹر سائن ہے، برج ہوت ہے، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اسپائسز جو ہے برج ہوت والوں کے لیے یہ جو ریٹروگریڈیشن ہے نیپچون کی ایریز کے اندر، یہ انٹرنل چینجز کے ساتھ ساتھ ان میں مطلب انٹرنلی چینجز بھی ان کی طبیعت میں، ان کی شخصیت میں وہ تو آئیں گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. مالی امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ روشن ہوتے جائیں گے، فائنینشیل گینز جو ہیں وہ بہت زیادہ انلائٹنڈ ہیں انشاءاللہ. کئی افراد جو ہیں ہوتی افراد، چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، ان کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ جیسے ذہن پہلے سے زیادہ واضح ہو گیا، کلیئرٹی جو ہے، کلیئرٹی آف مائنڈ جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور وہ بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو رہے ہیں. ٹھیک. ممکن ہے کہ کوئی پرانا پلان آپ نے جو شیلف کیا ہوا تھا وہ دوبارہ شروع ہو جائے اور وہ پروفٹ آپ کو دینا شروع کر دے. کسی نئی جگہ سے کام کی پیشکش مل سکتی ہے جابس کے حوالے سے. بعض افراد کو بیرون ملک سے یا مالی موقع یا کوئی کوپریشن جو ہے ٹھیک ہے وہ بیرون ملک سے وہ بھی مل سکتی ہے. جو لوگ کریٹو ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، تخلیقی شعبوں کے ساتھ منسلک ہیں، جیسے مثال کے طور پہ لکھنا ہے، پڑھنا پڑھانا، آرٹ ہے، بیوٹی ہے، پھر اس کے بعد ہینڈی کرافٹ ہے، دستکاری ہے، یا سوشل ویلفیئر ہے، سماجی خدمات جو ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہوتی افراد منسلک ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ نئے دروازے جو ہیں وہ کھلنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ. لیکن کامیابی جو ہے نا وہ اسی وقت ملتی ہے جب آپ خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات بھی کرتے ہیں، کیونکہ نیپچون کا تعلق جو ہے نا وہ سوچ، خواب، آپ کے جو کیا کہنا چاہیے تصورات ہیں ان سے ریلیٹ کرتا ہے. تو اچھی سوچ جو ہے اس کو عملی شکل میں لانے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. صرف اچھے وقت کا انتظار جو ہوتا ہے وہ کافی نہیں ہوتا، ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا، تیاری رکھنا وہ ضروری ہوتا ہے. تو اسپائسز والوں سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں، نئی چیزیں سیکھیں اور مسلسل محنت کریں تو مالی استحکام کی بنیاد مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی اس ٹائم پیریڈ کے اندر، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی. اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا برج ان 3 بروج میں شامل ہے تو سب سے پہلے اپنی فائنینشیل پلاننگ کو مضبوط کریں، غیر ضروری اخراجات جو ہیں ان کو کم کریں. اس کے بعد آمدنی کا ایک سے زیادہ ذریعہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وقت آپ کو فیور کرے گا. اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں، ہر نئے موقع کو غور سے دیکھیں لیکن جلد بازی سے فیصلہ نہ کریں. دوسروں کی باتوں کے اوپر اندھا اعتماد کرنے کے بجائے معاملات کی تحقیق کریں اور پھر اس کے پر یقین کریں. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 3 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جی کس طرح سے کیا کیا کامیابیاں ملیں گی، اور احتیاط بھی بتائی ہے کہ کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں، اور اگر انویسٹمنٹ کریں تو پھر احتیاط سے کریں، پارٹنرشپ بھی کریں تو احتیاط سے کریں کہ آپ کو نقصان نہ ہو. احتیاط بھی بتائی ہے، ساتھ ساتھ فائدے بھی بتائے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. السلام پاکستان.